حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ سب سے پہلے رب العالمین کی تعریف بیان کریں گے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، اور ہم جملہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان نور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کی مقدس جماعت پر، بالخصوص بار بار بے انتہا درود و سلام کی برسات نازل ہو امام کائنات، سرور کونین، افضل البشر، بہتر و برتر، ساقی کوثر، شافی محشر، ساری کائنات کے مومنوں کے دلوں کی دھڑکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین مجلس، آج کے اس خصوصی درس میں جو عنوان رکھا گیا ہے، ٹاپک ہے بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ سامعین میں کوئی ہے جو ایک گیس کر کے بتا سکے کہ وہ مصیبت کیا ہے؟ جی، ہمارے درمیان ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، کیا ہو سکتی ہے وہ؟ جی، اور جی آخرت۔ جی، کائنات کی سب سے بڑی مصیبت، اللہ کی قسم، رب کی ربوبیت کی قسم، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت قیامت ہے، اور جب یہ مومنوں کے درمیان آئے گی، اللہ کی قسم انسان جب قیامت کو دیکھے گا اس کو اندازہ ہوگا کہ قیامت کتنی بڑی مصیبت ہے۔ آج ہر کوئی اپنی مصیبت کو بڑی سمجھتا ہے، اپنی پریشانی کو بڑی سمجھتا ہے، اپنی تکلیفوں کو بڑی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کا وہ بندہ جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جو بہت بڑی مصیبت ہمارے درمیان آنے والی ہے اور آ کر رہے گی وہ قیامت ہے۔ مسلمانوں کو جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن پر بھی ایمان نہ رکھے، اللہ کی قسم وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایمان کی 6 باتوں پر ایمان لانا: نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت کے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ یہ ایمان کی 6 بنیادی باتیں ہیں، اور ان 6 بنیادی باتوں میں سے ایک عقیدہ جو مسلمانوں کو دیا گیا وہ آخرت کے دن کا عقیدہ ہے، وہ قیامت کا عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ آخرت کو لا کر رہے گا، قیامت ایمان والوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان آ کر رہے گی۔ کفار اس بات کا انکار کرتے ہیں، موت کا انکار کرنے والی جماعت بھی دنیا میں پھر رہی ہے، آخرت کا انکار کرنے والے بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں، لیکن ہم ایمان والوں کے درمیان یہ فتنہ مچایا گیا
کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف کھیل اور تماشا ہے، لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کی باتیں ہیں، قیامت نہیں آنے والی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ایمان والے کبھی اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو ایک عقیدہ دیا، وہ قیامت کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، جن جن چیزوں کے اندر جان ہے، تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قیامت آ کر رہے گی۔ قیامت ایک ایسا دردناک دن ہے جس کی ہولناکیوں کو رب العالمین نے کتاب میں، اپنی کتاب قرآن مجید میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ دنیا چل رہی ہے، دور بڑھتا جائے گا، قیامت قریب ہوتی جائے گی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی فتنوں کا دور آتا جائے گا، فتنے دنیا میں بڑھتے جائیں گے، اور آج فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، سوشل میڈیا کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، عشق اور عاشقی کا فتنہ، نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کا فتنہ، نمازوں سے دوری کا فتنہ، ماں باپ کی نافرمانی کا فتنہ، فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان بچہ، نوجوان بچی فتنوں میں گھر گئی ہے، باطل چاروں طرف سے ہمارے دلوں پر حملہ کر چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انگلی کا اشارہ کر کے بیان فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اتنی قریب ہے، یہ ایک انگلی سے دوسری انگلی جتنی قریب ہے، نبی فرماتے میں اور قیامت اتنی قریب ہے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد قیامت آئے گی، لوگوں فانتظروا الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ جب چیزیں آنے والی ہوتی ہے انسان تیاری کرتا ہے، کسی کے گھر میں شادی ہونے والی ہے، شادی کا موقع آنے والا ہے، انسان شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی پارٹی ہونے والی ہے، وہ اس پارٹی کی تیاریاں کرتا ہے۔ عزیز نوجوان دوستوں، جو بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اس کی بھی تو تیاری کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، وہ آئے گی لیکن تو نے کیا تیاری کی ہے؟ عزیز نوجوان دوستوں، ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے درمیان آنے والی ہے، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہوگا۔ آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، کائنات کے بادشاہ کو ہم نے ناراض کیا ہے، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، رسول کی بغاوتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اللہ کو منانے کی، اللہ رس چکا ہے، اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ عزیز نوجوان دوستو، دنیا چل رہی ہے، اللہ کے حکم سے وہ دن آئے گا جس دن اللہ رب العالمین اپنے مقررہ فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، یوم ينفخ فی الصور، اللہ اسرافیل کو حکم دے گا کہ سور میں پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل اللہ کے حکم سے سور میں پھونک ماریں گے، ایسی زوردار، ایسی خطرناک آواز اس دنیا کے اندر آئے گی، حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے کے بعد اس کی آواز کو سن کر سارے انسان مر جائیں گے، سارے جانور مر جائیں گے، سارے حیوانات مر جائیں گے، کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہیں گی، کل شیء ہالک، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، الا وجہ، سوائے تیرے رب کے۔ ساری چیزوں کی بربادی اور خاتمے کا نام قیامت ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت جو ہمارے درمیان آنے والی ہے وہ قیامت ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور معاملہ کیا ہوگا؟ زمین مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہلا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن قیامت آئے گی اللہ زمین کو اس طرح ہلا دے گا، زمین اپنے اوپر کے بوجھوں کو نکال کر پھینک دے گی۔ انسان جب کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کو دیکھے گا، اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، اس کے آنکھ پھترا جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اللہ قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جس دن قیامت آئے گی یہ سورج جو اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ اس سورج کو لپیٹ دے گا۔ واذا النجوم انكدرت، ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، زمین اور آسمان ملا دیے جائیں گے۔ بڑا خطرناک دن ہے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کرتا ہے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکا دے گا، سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، آسمان روئیں کی طرح اڑنے لگے گا، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا اللہ کے خوف سے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی جس دن قیامت آئے گی۔ اور اللہ کی قسم یہ بہت بڑی مصیبت ہمارے درمیان آنے والی ہے۔ عزیز نوجوان دوستو، فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اللہ تعالیٰ کائنات کے سب سے بدترین لوگوں پر لے کر آنے والا ہے، دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، قیامت کائنات کے سب سے برے اور گندے لوگوں پر لائی جائے گی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے قیامت ان لوگوں پر آئے گی، کائنات میں بہت سے لوگ ہوں گے، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ایسے بدترین لوگوں پر اللہ قیامت لے کر آئے گا۔ بدترین دن بدترین لوگوں کے لیے ہے، اس دور کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے۔ جس دن قیامت آئے گی کل من علیہا فان، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، اللہ کو چھوڑ کر سب چیز فنا ہونے والی ہے، فرشتے مر جائیں گے، انبیاء مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے، جانور مر جائیں گے، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، صرف اللہ باقی رہے گا، اسی کا نام قیامت ہے۔ قیامت ایک مصیبت ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام خود اللہ کہتا ہے قیامت کتنی بڑی مصیبت ہے۔ سورہ نازیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب بہت بڑی مصیبت ان کے درمیان آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنی کوششوں کو، اپنے اعمال کو یاد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے قیامت بہت بڑی مصیبت ہے، جب یہ لوگوں کے درمیان آئے گی انسان اپنے اعمال کو یاد کرے گا کہ میں نے دنیا میں کب اللہ کی نافرمانی کی تھی، کب رسول کی مخالفت کی تھی، انسان اپنے اعمال کو یاد کر کے روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو ان کے درمیان آنے والی ہے۔ عزیز نوجوان دوستو، قیامت کی مصیبت معمولی مصیبت نہیں ہے، یہ بہت بڑی مصیبت کے آنے سے پہلے کائنات میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئے گی، بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ آج دیکھیے دنیا کیسے حالات سے گزر رہی ہے۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اور جب قیامت آئے گی اس سے پہلے کیا ہوگا، دنیا میں فتنے برپا ہو جائیں گے، مختلف جگہوں پر اللہ کے عذابات ہو جائیں گے، تباہیاں مچے گی، اور آج مچ رہی ہے۔ امریکہ، کیلیفورنیا جو آج پورا شہر آگ کی لپیٹ میں ہے، یہ محض کچھ نہیں اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ وہ ظالم قوم تھی جنہوں نے غازہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم نہیں کیا، اللہ نے ایسی تباہی وہاں مچائی، ظالم کو انجام کی خبر نہیں تھی، اللہ نے سارے شہر کو آگ سے لبریز کر دیا۔ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائیے، مظلوم کے دل کا نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ کیلیفورنیا جن کو اپنے مال پر، جن کو اپنے گھر بار پر، جن کو اپنے سپر پاور ہونے پر تکبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اللہ نے پل بھر میں ان کی ساری زمین کو برباد کر دیا۔ اور یہ قیامت کے آثار ہے عزیز دوستو، اللہ مختلف جگہوں پر زلزلات کے ذریعے زمین کو تباہ کرے گا، کہیں آگ لگا دی جائے گی، کہیں زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، کبھی کثرت الموت کا واقعہ ہوگا، لوگ اچانک مرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ساری مصیبتیں ہیں، یہ مصیبتیں تم کو الرٹ کر رہی ہے، تم کو اشارہ دے رہی ہے اس بات کی طرف کہ تیار ہو جاؤ، ایک بہت بڑی مصیبت تمہارے درمیان آنے والی ہے۔ اگر ان مصیبتوں کو دیکھ کر بھی اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ کیا، اللہ کی طرف لوٹ کر نہ آئے، تو یاد رکھنا قیامت کی اس بہت بڑی مصیبت سے تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان قیامت کو دیکھے گا
اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے گا. بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح انسان کی حیثیت ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ جس دن انسان قیامت کو دیکھے گا اس کے کلیجے پھٹ جائیں گے، آنکھیں پھترا جائے گی، انسان خوف زدہ ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اور یہ اس کے رب کا فیصلہ ہوگا. عزیز نوجوان دوستو، قیامت ایک ایسی مصیبت ہے. اس مصیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ نے ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا، سارے انسانوں سے، جو اللہ پر ایمان رکھتے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ نے ساری انسانیت سے، آدم کی ساری اولاد سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، دیکھو قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر میں اور آپ کسی چیز کو خطرناک بولے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کسی چیز کو خطرناک اگر اللہ بولے، کائنات کا رب بولے کہ وہ بڑی خطرناک چیز ہے، تو اندازہ لگائیے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. آگے اللہ کہتا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، جس دن لوگ قیامت کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. کائنات میں سب سے وفادار اور سب سے بھروسے مند اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے. ایک ماں اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے. ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے جدا نہیں کرتی. لیکن اللہ قیامت کی ہولنا کی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جس دن ماں قیامت کو دیکھے گی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اور آگے اللہ کہتا ہے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ساری حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے. اللہ اکبر. قیامت کا منظر یہ ہے کہ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش نظر آئیں گے. شراب پینے کے بعد انسان نشے میں جو حالت میں آ جاتا ہے ویسی حالت لوگوں کی ہو جائے گی. تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے. وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ تو تمہارے رب کا عذاب ہوگا جو لوگوں کے اوپر طاری ہوگا. یہ بہت بڑی مصیبت ہمارے درمیان آنے والی ہے. ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کو منانا ہوگا. اگر قیامت سے پہلے ہماری موت آ گئی یا ہم نے قیامت کو دیکھ لیا، اپنے رب کو نہیں منایا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوگا. اور قیامت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب اس پوری دنیا کو برباد کر دے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ سارے فرشتے اور ملک الموت بھی مر جائیں گے، صرف اللہ باقی رہے گا. اللہ دوبارہ فرشتوں کو پیدا کرے گا، حضرت اسرافیل کو پیدا کرے گا. اللہ حضرت اسرافیل کو حکم دے گا دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے. حضرت اسرافیل اللہ کے حکم سے دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے. جیسے ہی حضرت اسرافیل دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، سارے جانوروں کو، ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ کرے گا. اور وہ کون سا دن ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے. جب انسانوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ساری انسانیت حشر کے میدان میں کھڑی ہوگی. اسی کو کہا جاتا ہے میدان محشر. جس دن اللہ آئے گا لوگوں کے درمیان انصاف کرے گا. اور وہی کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے بعد جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا کیا حال ہوگا؟ یحشر الناس یوم القیامت غرلا حفاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے انسانوں کو حشر کی زمین پر دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوگی، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے بدن ننگے پاؤں حشر کی زمین پر لائے جائیں گے. اور معاملہ کیا ہوگا؟ سورج جو اللہ کی ایک شدید مخلوق ہے، جس کی گرمی آج ہم برداشت نہیں کر سکتے،
وہ دہکتی ہوئی آگ، وہ انگارے سے بنا ہوا سورج اللہ سروں پر لا کر کھڑا کر دے گا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور حشر کی زمین پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی. انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. کوئی اپنے گناہوں کے مطابق سروں تک ڈوبے ہوں گے، کمر تک ڈوبے ہوں گے، پسینے تک ڈوبے ہوں گے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا جب پیر میں چپل نہ ہو، جسم پر کپڑے نہ ہو، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو. کیا حالت ہوگی. یہی نہیں، قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ہم معمولی لوگوں کی ڈانٹ اور ٹٹکار سے ڈر جاتے ہیں. کوئی بڑا آدمی ہم کو ڈرا دے، ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. کائنات کا رب اللہ رب العالمین، انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ بہت غصے ہونے والا ہے. اس سے پہلے نہ رحمان کبھی غصے میں تھا، اس کے بعد نہ رحمان کبھی غصے میں ہوگا. قیامت کا دن تمہارا پروردگار بہت غصے میں ہوگا. اللہ اکبر. جب انسانوں کا گروہ قیامت کے دن حشر کی زمین پر کھڑا ہوگا، سورج کی سختی کو برداشت نہ کر سکے گا، حشر کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے گا. انسانوں کا گروہ آدم علیہ السلام کے پاس آئے گا، کہے گا اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہو، اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کا باپ بنایا ہے. آپ اللہ سے سفارش کیجئے، آپ اللہ سے گزارش کیجئے کہ آج اللہ ہمارے اوپر سے سروں سے سورج کو ہٹا دے، ہم حشر کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ سے کہو کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے. جب ان لوگ سفارش کی امید لے کر حضرت آدم کے پاس آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اے میرے بیٹو، میں نے اللہ کے سامنے ایک خطا کر دی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تھا. آج آدم کو ڈر ہے کہ اللہ اس گناہ کے معاملے میں مجھ کو پکڑ نہ لے. سنو، آج تمہارا پروردگار بڑے غصے میں ہے. آدم کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے معاملے میں اللہ سے سفارش کر سکے. تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جانا. معمولی بات ہے. ابو البشر، ساری انسانیت کے باپ، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف کھا رہے ہیں. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہا اے نوح علیہ السلام، آپ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے رسالت دی ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں 950 سال کی زندگی دی ہے. آپ نے اللہ کی خاطر بڑی محنت کی ہے. جائیے آج اللہ سے ہمارے حق میں سفارش کیجئے کہ آج اللہ ہمارے اوپر سے اس سختی کو ہٹا دے، جلد از جلد حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے. حشر کا دن حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے لوگو، آج تمہارا رب بڑا غصے والا ہے. انبیاء اللہ کے خوف سے رو رہے ہوں گے، کہا آج رحمان کا غصہ بڑا ہے. رحمان اس سے پہلے نہ کبھی اتنے غصے میں تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا. نوح کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تم حضرت موسیٰ چلے جانا. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، موسیٰ بھی وہی کہہ کر حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے. لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ بھی وہی کہیں گے. آخرکار سارے انبیاء سے تھک ہار کر لوگ آخرکار میرے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، سفارش کے لیے گزارش کریں گے. محمد رسول اللہ سر سجدے میں کر دیں گے. آپ اندازہ لگائیے ہم کس نبی کے امتی ہیں. قیامت کا وہ دن جس دن کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. انبیاء جیسی ذاتیں خاموش ہوں گی اور رب کے خوف سے ڈر رہی ہوں گی. رحمان جو اتنے غصے میں ہوگا، باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رب اتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہے گا قیامت کے دن یا محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، سر سجدے سے اٹھائیے. آپ نے زندگی پر بہت تکلیفیں اٹھائی ہے. رحمان غصے میں ہونے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ سے محبت سے بات کرے گا اور کہے گا اشفا، اے محمد سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. وسل، تم سوال کرو تو تمہیں عطا کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ سفارش کو قبول کرے گا. لوگوں کے اوپر سے حشر کی سختی کو ہٹایا جائے گا. اللہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کرے گا. عزیز نوجوان دوستوں، قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہے
لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت کے دن کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے۔ آج لوگوں کی زبانیں بہت کھلتی ہے، حلال حرام کے مسئلے میں لوگ بڑا اٹھ چڑھ کر بولتے ہیں، نبی کی سنتوں پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے دین میں اپنی عقل کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ساروں کی زبانیں بند ہوگی۔ لا یتکلمون، بات نہیں کر سکتا انسان، چاہ کر بھی بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ رحمان کا غصہ ان کے دلوں پر نازل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو مصیبت آنے والی ہے قیامت، یہ معمولی مصیبت نہیں ہے۔ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، دنیا کے 50,000 سال قیامت کا ایک دن ہوگا۔ ایک لمحہ قیامت کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر اللہ نے حشر کی زمین پر چھوڑ دیا تو پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ عزیز نوجوان دوستوں، جو بہت بڑی مصیبت ہم تمام کے درمیان آنے والی ہے، یہ ایسی مصیبت ہے جس میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ آج میں مصیبت میں ہوں، میرے ماں باپ میرا ساتھ دیں گے، میرے دوست میرا ساتھ دیں گے، محلے والے ساتھ دیں گے، لیکن قیامت کی مصیبت اتنی خطرناک مصیبت ہوگی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ ارے اندازہ لگائیے، دنیا میں جس ماں سے ایک بیٹا اتنی محبت کرتا ہے، جس باپ سے ایک بیٹی اتنی محبت کرتی ہے، دو بھائیوں میں اتنی محبت ہے، دو دوستوں میں اتنی محبت ہے، اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن انسانوں کے کانوں کو بہرا کرنے والی آواز آئے گی، یعنی قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کیوں یہ نہ ہو کہ میں نے بھائی کو جو ستایا تھا آج بھائی وہ بدلہ مجھ سے پوچھ لے، میں نہیں دے سکتا۔ انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ایک انسان اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، ایک دوست کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بھاگنے کا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ غافلو، جس دن قیامت آئے گی دیکھنا کیسی مصیبت آئے گی۔ یقیناً آئے گا وہ دن جب محشر بپا ہوگا، نہ وہاں باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ بڑا خطرناک دن ہوگا، بڑا سنگین دن ہوگا، لوگوں کے دلوں کو ڈرانے والا، لوگوں کی کانوں کو بہرا کرنے والا، لوگوں کو حیران اور پریشان کرنے والا، یہ وہ خطرناک دن ہوگا، یہ وہ خطرناک مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبت بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، قیامت کے دن ہر کوئی ننگے پاؤں ہوگا، ننگے بدن ہوگا، ہر کوئی ننگے ہوں گے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہر کوئی ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ مرد عورتوں کو نہیں دیکھیں گے؟ ماں عائشہ نے اپنے علم کے مطابق سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اے عائشہ، اس دن لوگوں کو ایسی تکلیف ہوگی، ہر کوئی اپنی پریشانی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی کسی کو دیکھنے کے قابل نہ ہوگا، ہر کوئی اپنی پریشانی میں ہوگا۔ کیوں؟ رحمان کا غصہ ان کے دلوں پر ہوگا۔ معمولی بات نہیں ہے، معمولی دن نہیں ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، سنوارنا ہوگا، اسے اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہوگا، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہوگا۔ کہاں گئے دنیا سے دل لگانے والے؟ کہاں گئے دنیا کی چاہتوں میں غافل ہونے والے؟ یہ سوشل میڈیا، یہ بےہودگی، یہ بے حیائی، یہ گندگیوں کو چھوڑو، ذرا حقیقت کے آئینے میں آؤ۔ اللہ تم کو قیامت سے ڈرا رہا ہے، بار بار اللہ نے اپنی کتاب میں تم کو قیامت سے ڈرایا ہے، قیامت کی ہولناکیاں تمہارے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگو، کثرت کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا۔ دنیا کی محبتیں آج ہمارے دلوں میں ہیں، خاندان والوں کی محبتیں، رشتہ داروں کی محبتیں، سوشل میڈیا کی محبتیں، یہ دل گندی محبتوں سے لبریز ہو چکا ہے۔ اس دل سے گندی محبتوں کو نکال کر خالص اللہ کی محبت کو بٹھانا ہے۔ اللہ کہتا ہے کثرت کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان چلے گئے، تمہیں ہوش نہیں آیا۔ موت آنے سے پہلے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
بندہ قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرا تھا۔ انما الاعمال بالنیات، ہم نے ہمیشہ سنا، ایک اور حدیث سنی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان جیسی زندگی گزار کر مر جائے گا اس کا قیامت کے دن فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ مرو گے جیسے قیامت کے دن بھرو گے ویسے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنے کلام کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج بس اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر، دنیا کی محبت کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اور یہ بھول گئے کہ قیامت کا دن اللہ کتنا غصے والا ہوگا اور ہمارا کیسے حساب کرے گا۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قیامت کا جب دن آئے گا، شیخ الاسلام وقت کے بہت بڑے محدث، عالم دین، سعودی عرب کے عالم دین، مفتی اعظام میں سے ہے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کینسر کی بیماری ان کو ہو گئی، کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ جب کینسر کا خطرہ بڑھنے لگا تو محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ کے گھر والے ابن عثیمین کو علاج کے لیے سعودی عرب سے لندن لے گئے۔ جب ابن عثیمین کو عرب سے لندن لے جایا گیا، لندن کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور اسکالرز نے ابن عثیمین کا علاج کرنا چاہا۔ کینسر کی بیماری تھی۔ جب تفتیش کی تو اطباء اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ابن عثیمین کی کینسر کی بیماری کا علاج ہم کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اس علاج کی وجہ سے ان کے جسم کے سارے بال جھڑ جائیں گے۔ گھر والوں کو بلایا گیا، ابن عثیمین کے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ابن عثیمین کو کینسر کی بیماری ہے، اس بیماری کے مرض کو دور کرنے کی گارنٹی لندن کے ڈاکٹرز دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ ابن عثیمین کے اس علاج کی وجہ سے ان کے جسم کے سارے بال جھڑ جائیں گے۔ گھر والے آئے، ابن عثیمین کے سامنے اس تجویز کو رکھا، کہا اے ابن عثیمین رحمہ اللہ، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کینسر کا مرض ہو چکا ہے، تمہارے علاج کے لیے جسم کے سارے بال جھڑ جائیں گے، اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہو تو تمہارا علاج شروع کیا جائے۔ وہ مرد مجاہد جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، موت کے آثار تھے، پہلا سوال کرتے ہیں ذرا اطباء سے پوچھو ابن عثیمین اگر اس بات کی اجازت دے دے کہ علاج کرنے سے میرے جسم کے سارے بال جھڑ جائیں گے، ذرا اطباء سے پوچھنا کیا ابن عثیمین کے داڑھی کے بال بھی جھڑ جائیں گے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ پوچھا گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ہاں جسم کے سارے بال جھڑ جائیں گے، داڑھی کے بال بھی گر جائیں گے۔ کہا ابن عثیمین نے پھر تو میں بغیر علاج کے مرنا پسند کروں گا، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤں گا رحمان آئے گا۔ ابن عثیمین نہیں چاہتا کہ شیطان کی صورت لے کر میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا داڑھیوں کو چھوڑو، معاف کرو، میں گندا چہرہ لے کر، شیطانی چہرہ لے کر اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اسی حال میں ابن عثیمین انتقال کر گئے۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ انما الاعمال بالخواتم ہے۔ آخرت کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنا ہوگا۔ آخرت کا جس کے دلوں میں ڈر آئے گا خود بخود زندگیاں سنور جائے گی، جس کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا خود بخود حالات سدھر جائیں گے۔ ہمارے دلوں میں ہمیں وہ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا وہ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کا ویسا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے جیسا تقوی صحابہ اکرام کے دلوں میں تھا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام جیسا تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ایک بہت بڑی مصیبت جو ہمارے درمیان آنے والی ہے، اے اللہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نفسوں کی، اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ قیامت کی مصیبت جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ اس کے آنے سے پہلے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اے اللہ قیامت کا دن بڑا دردناک دن ہے، اس دن تو غصے میں ہوگا۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے بعد
ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے اوپر آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اے اللہ حساب و کتاب میں آسانی فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے کتاب و سنت کے صحیح منہج پر ہمیں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔